ایک گاؤں میں ایک بزرگ موچی رہتا تھا جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی اور موچی کی ایک نہایت حسین اور خوبصورت بیٹی تھی۔ ایک دن موچی اور اس کی بیٹی دوسرے گاؤں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب ڈاکوؤں نے اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو اسے اٹھا کر جنگل کے بیچ میں لے گئے اور اس بزرگ موچی کو انہوں نے مار کر بیہوش کر دیا۔ پھر جب وہ موچی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے تو اسی وقت وہاں سے قاضی صاحب اپنے بہت بڑے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے۔ جب ڈاکو نے قاضی صاحب کے قافلے کو آتا دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر قاضی صاحب کے کسی سپاہی نے اس موچی کو دیکھ لیا تو ہمیں ڈھونڈ کر مار ڈالیں گے، کیونکہ قاضی صاحب کا قافلہ اور سپاہی بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ جب لڑکی نے قافلے کی آواز سنی تو وہ زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیں تاکہ قافلے والے ان کی مدد کر سکیں۔ جب قاضی صاحب نے اس لڑکی کی آواز سنی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جنگل میں کسی لڑکی کی آواز آ رہی ہے۔ قاضی صاحب کے پاس سپاہی اس جنگل میں داخل ہو گئے، لیکن لڑکی نے ان ڈاکوؤں کی شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ انہوں نے منہ چھپایا ہوا تھا۔ جب سپاہی قریب پہنچے تو ڈاکو بڑی چالاکی سے اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن وہ لڑکی جانتی تھی کہ وہ ڈاکو اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی سیدھا اس لڑکی کو قاضی کے پاس لے آئے اور کہا کہ قاضی صاحب، اس لڑکی نے کہا ہے کہ جن ڈاکو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اس قافلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب بڑا پریشان ہوئے اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے قافلے میں مجرموں کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لو اور یہ قافلہ سیدھا عدالت میں جائے گا۔ جب قافلہ عدالت پہنچا تو قاضی صاحب نے اعلان کیا کہ اس کمرے کے اندھیرے میں ایک بت رکھا ہوا ہے اور ہر آدمی اس کمرے سے گزر کر اس بت کو گلے لگائے گا اور پھر باہر آنے کے بعد مجھ سے گلے ملے گا، اور جو آدمی مجرم ہوگا وہ بت خود اس کو پکڑ لے گا۔ اس طرح ہم اس مجرم کو پکڑ لیں گے۔ یہ بات سنتے ہی ڈاکوؤں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ قاضی صاحب تو بڑا چلاک نکلا ہے۔ اس کے بعد کمرے میں سے ایک ایک کر کے سب کو گزارا گیا۔ جو بھی آدمی کمرے سے گزرتا وہ بت کو گلے لگا کر آتا، پھر قاضی صاحب کو بھی گلے ملتا۔ سب آدمی گزر گئے، لیکن آخر پر 3 آدمی بچ گئے۔ قاضی صاحب نے ان کو کہا کہ اندر جاؤ اور بت کو گلے لگا کر آؤ، واپس آؤ، پھر مجھے گلے لگو۔ جب ایک آدمی کمرے سے باہر آیا تو قاضی صاحب نے اسے گلے لگایا اور کہا، تم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ پھر دوسرا، اسی طرح تیسرا آدمی اس کمرے میں گیا اور بت کو گلے لگانے کے بعد واپس آ کر قاضی صاحب کے گلے لگا تو قاضی صاحب نے کہا، تم تینوں ہی مجرم ہو۔ یہ سن کر ڈاکو پریشان ہوئے اور کہا، قاضی صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ جو مجرم ہوگا بت اس کو پکڑ لے گا، لیکن بت نے تو ہمیں کچھ نہیں کہا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ بے وقوف، بت نے بھی کسی مجرم کو پکڑا ہے، وہ خود انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر ڈاکو نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم ہی اس لڑکی کے مجرم ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا، جب میں نے کہا تھا کہ جو مجرم ہوگا بت اس کو پکڑ لے گا تو مجھے پر یقین تھا کہ مجرم اس کو اندھیرے کمرے میں کبھی گلے نہیں لگائے گا، کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے۔ لیکن میں نے اس بت پر ایک خوشبو لگا رکھی تھی، جو بھی آدمی اس کو گلے لگائے گا وہ مجھے گلے لگائے گا تو اس کے جسم سے خوشبو آئے گی، لیکن جب میں نے تم تینوں کو گلے سے لگایا تو مجھے وہ خوشبو نہیں آئی، اس لیے میں سمجھ گیا کہ تم تینوں نے بت کو گلے نہیں لگایا اور تم تینوں ہی مجرم ہو۔ یہ سن کر تمام عدالتی قاضی سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر قاضی صاحب نے ان تینوں کو بھری عدالت میں سنگسار کرنے کا حکم دیا اور وہ لڑکی انصاف ملنے کے بعد واپس اپنے اس بزرگ موچی کے ساتھ چلی گئی۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟